السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، یہ ہماری 9th کلاس کی اسلامیات کا چھٹا لیکچر ہے، اور اس میں ہم جو ہے احادیث والا پورشن ہم نے پڑھ لیا، 10 احادیث ہم نے دیکھ لی۔ اب اس میں جو ہے نا اس کے بعد اسماء حسنہ 20 دیے ہوئے ہیں، یہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں، کیونکہ اس میں ایسے جو آپ کے ایم سی کیوز ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے آپ کے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں۔ جو انہوں نے ترجمہ بھی دیا وہ آسان سے ہیں، وہ اپنے سب بچوں نے یاد کیے ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ جو ہے اچھی طرح دیکھ لیں گے، وہ انشاءاللہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم مشق جو ہے نا، مشق ہم اس چیپٹر کی مشق ہم ذرا اس لیے دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا نا اس میں سمجھنے کی بات ہے۔ پہلا سوال جو ہے وہ حدیث سے کیا مراد ہے؟ اب حدیث سے کیا مراد ہے، ہمارا پیج نمبر 5 پر آپ آ جائیں کہ حدیث سے کیا مراد ہے۔ حدیث کے لفظی معنی بات اور گفتگو کے ہیں، اور یہ جو پہلا پیراگراف ہے نا مجموعہ حدیث نبوی کہلاتا ہے۔ یہاں تک یہ پہلا پورا پیراگراف، یہ آپ کی بک کا جو پہلا پیراگراف ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اس کا جواب آئے گا۔ کیونکہ دیکھیں اب آپ کا سوال جو ہے وہ یہ بھی بن سکتا ہے کہ حدیث کے لغوی تعریف بیان کریں، یہ حدیث کے لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کریں۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر لغوی اور اصطلاحی تعریف کا اگر سوال آ جاتا ہے، یہ حدیث کی تعریف بیان کریں، تعریف کریں، حدیث کی اصطلاحی تعریف بیان کریں، تو تب آپ یہ کریں گے کہ حدیث کے لغوی معنی بات اور گفتگو کے ہیں، شرعی اصطلاح میں وہ قول اور عمل جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ حدیث کہلاتا ہے۔ یہاں تک کافی ہے۔ لیکن اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ حدیث سے کیا مراد ہے، وہ تو اس کے اندر پھر وہ لغوی معنی بھی آ جائے گا، اصطلاحی معنی بھی آ جائے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کا مطلب کوئی ایسا کام جو آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو، یہ جو ہے نا یہ کیا کہلاتا ہے؟ تقریر کہلاتا ہے۔ ان سب کا مجموعہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی وہ کہلاتا ہے۔ تو اب اس میں ان کے پورا پیراگراف اس میں پہلے سوال کے جواب میں آ جائے گا۔ اور دوسرا کوسچن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ اخلاق والا کسے قرار دیا ہے؟ اچھا پہلی حدیث دیکھیں، اب سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ اخلاق والا کسے قرار دیا ہے؟ ٹھیک ہے، سوال کیا ہے، ہماری حدیث کیا ہے؟ اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان جو ہے مومنین میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے کہ جو اخلاق میں سب سے بہترین ہے، اخلاق میں سب سے اعلیٰ اخلاق والا ہے۔ اور فرمایا کہ وخیارہم لنسائہم، اور ان میں سے سب سے بہترین وہ ہیں کہ جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہیں۔ تو جو حدیث کا دوسرا حصہ ہے وہ ہمارے اس سوال کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ اخلاق والا اسے قرار دیا ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اگر دیکھیں نا سوال یہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان والا کس کو قرار دیا ہے، پھر ہم جو ہے حدیث کا پہلا حصہ ہم لکھتے ہیں۔ اب ہم حدیث کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہمارے جواب میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ اخلاق والا اس شخص کو قرار دیا ہے جس کا رویہ، جس کا برتاؤ، جس کا بیہیویئر اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی جو ہے خواتین کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہوگا۔ آگے اس کے بعد دیکھیں حدیث نمبر، یہ سوال نمبر ہمارا 3 ہے کہ حدیث کی اہمیت سے متعلق قرآن پاک کی ایک آیت، 2 آیتیں ہیں، اب ایک آیت کا ترجمہ لکھ دیں، کسی بھی آیت کا جو بھی آپ کو آسان لگتی ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے نا چوتھا ہمارا جو کوسچن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فتویٰ دینے کی کس طرح مذمت فرمائی ہے؟ تو حدیث نمبر 7 ہے کہ آپ نے اس طرح اس کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کو کوئی مسئلہ بتایا گیا، فتویٰ دیا گیا بغیر علم کے، اور اس نے اس کے حساب سے وہ عمل کر لیا نا، اس کے اوپر عمل کر لیا، تو اس کو جو ہے جو اس کا گناہ ہوگا غلط بات پر عمل کرنے کا، تو اس کو گناہ جو ہے وہ غلط مسئلہ بتانے والے پر اس کا گناہ ہوگا، کرنے والے پر اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا اب جو ہے نا وہ جو تشریح ہے، ہم جو اس کا جو سوال کا جو جواب ہے اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہم بالکل حدیث کے وہی الفاظ لکھیں، ہم اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں تھوڑا سا اس کو کھول کر بیان کر سکتے ہیں کہ 3 لائنوں کے اندر ہمارا جو ہے وہ جواب بن جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو ہے اس بات کو بیان فرمایا۔ ہاں جب ہم حدیث کا صرف ترجمہ کریں گے تو ہمیں ترجمہ کرنا پڑے گا، جو ترجمے والا سوال آئے گا۔ اگر اس کے بعد جو کوسچن نمبر 5 ہے ہمارا، رزق حلال سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اچھا رزق حلال کے بارے میں نا ایک تو یہ حدیث نمبر 9 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں رزقاً طیبہ، کہ حلال رزق میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اس کا جواب جو ہے یہ تیسری حدیث میں ہے کہ آپ نے رزق حلال کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، کہ پہلے آپ یوں لکھیں گے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور رزق طلب کرنے کے اندر اعتدال سے کام لو، کیونکہ کسی بھی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ رزق اس کو جو ہے وہ اپنا پورا رزق وصول نہ کر لے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور رزق کے اندر جو ہے نا وہ کیا کرو، اللہ اچھا طریقہ اختیار کرو، اور پھر اس سے پیچھے وہ بھی ہے نا وہی نبتانہ، اگرچہ تمہیں جو ہے اس کو ملنے میں کچھ تاخیر ہو جائے،
پھر اب اس کے آخر میں پھر آپ یہ لکھیں گے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ خذوا ما حل، جو حلال ہے اس کو لے لو، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔ مطلب اصل جو ہمارا جو جواب بن رہا ہے وہ اس حدیث کا آخری حصہ ہے کہ جو حلال ہے اس کو لے لو، جو حرام ہے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دو۔ آپ صرف یہی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جو حلال ہے اس کو لے لو، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو، تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت چھوٹا سا ہو جائے گا۔ اگر پوری حدیث لکھ دیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس کے اندر اور بھی ایڈ کر دیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ آپ یہ لکھ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کے بارے میں فرمایا کہ تم جو حلال ہے اس کو لے لو، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے جو ہے رزق حلال عطا فرما، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی حدیث جو ہم 9 نمبر حدیث میں سے بھی کچھ حصہ ہم اس کا لکھ سکتے ہیں، تو ہمارا سوال کا جواب بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ، اس میں ہمیں بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمارا جو تیسرا سوال ہے، جو تفصیلی جو سوال ہے، اس میں حدیث نبوی کی ضرورت و اہمیت تحریر کریں۔ اچھا، ہمارا جو ٹاپک ہے نا اس میں پیج نمبر 5 پر حدیث نبوی کی اہمیت و فضیلت، بالکل یہی ٹاپک جو ہے نا آپ نے اس کا بس صرف ہیڈنگ چینج کرنی ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے حدیث نبوی کی اہمیت و فضیلت، اس کی جگہ آپ نے لکھ دینا ہے کہ حدیث نبوی کی ضرورت و اہمیت، وہ تحریر کریں۔ حدیث نبوی کی ضرورت و اہمیت، اس کے بعد دیکھیں نا یہ اہمیت و فضیلت ہے نا، کہ آپ نے لکھ دینا ہے کہ حدیث نبوی کی ضرورت و اہمیت لکھ کر پھر اس کے اندر جو ہے نا یہ ایک پیراگراف آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے، اور پھر آپ اس کے نیچے ہیڈنگ بنا سکتے ہیں کہ حدیث نبوی کی ضرورت و اہمیت قرآن پاک کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ قرآن پاک کی روشنی میں آپ جو ہے وہ 2 آیتیں لکھ دیں، اور اس کا اتنا جو ہے وہ کافی ہوگا، کیونکہ ابھی تک آپ کا یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کا جو تفصیلی جواب ہے وہ جو سوال ہے وہ اس کے کتنے نمبر ہوں گے، کیونکہ پچھلے سالوں میں اور جو 10th کلاس کا بھی اولڈ بک جو ہے اس میں 5 نمبر کا آپ کو تفصیلی جواب ہوتا تھا، لیکن آپ کا جو یہ قرآن پاک والا پورشن ہے اس میں 10 نمبر کا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ یہ لکھ دیں گے تو آپ کو جتنے نمبر کا بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے، اس میں اور کوئی چیز ایڈ کرنے کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو امید آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی، اگر مزید بھی آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔